السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں خود بھی خیریت سے ہوں۔ دین کی بات ہے، جمعۃ المبارک کی تیاری اور فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ سورہ جمعہ کی آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئیے سب مل کے درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل 12 ربیع الاول ہے 2025۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایک اچھا تحفہ پیش کریں، تو درود پاک کا تحفہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اور سورہ جمعہ کی آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ان کی کچھ تفسیر اور ترجمہ بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور باکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ تم کامیابی پاؤ۔ جمعہ کا دن بہت ہی فضیلت کا دن ہے، اور اس دن قبولیت کی گھڑی ہے، یعنی کہ پورا دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر تیسری آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آئے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، سب کو اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ان تینوں آیات سے ہم نے یہ سیکھا کہ جمعہ کے دن ایک بہترین دن ہے۔ جمعہ کے دن خرید و فروخت، یعنی کہ اپنے آپ کے جو ایکسٹرا کام ہے وہ مت کرو، جمعہ کے دن کا اہتمام کرو، ایک خاص اہتمام کرو جمعہ کے دن کا، اور جمعہ کے دن کی خاص تیاری کرو، غسل کرو، سنت کے مطابق جمعہ کے دن کی تیاری بنائیں، اور اس کے بعد نماز کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگر آپ صاف نیت کے ساتھ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے وقت کو مینیج کرتے ہوئے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انسان کو حلال روزی کمانے کا موقع ضرور دیتے ہیں۔ اور جو آخری آیت ہے اس کے اندر ایک مسلمانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی تھی کہ جب مطلب کہ جمعہ کے دن جب جو خطبہ پیش کرتے تھے امام صاحب، تو وہ امام کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، یعنی کہ خطبہ نہیں سنتے تھے جمعہ کا۔ تو ان کے لیے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے، یعنی کہ جو تم تجارت کرتے ہو، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس وقت منافقین جو تھے نا، وہ مطلب کہ دوڑ کر چلے جاتے تھے، یعنی کہ امام کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور مطلب کہ خطبہ بھی نہیں سنتے تھے۔ تو ان کے لیے، یعنی کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے، ان کے لیے یہ وعید سنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جمعہ کے نماز کے بعد اللہ کو کثرت سے یاد کریں تو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی سلامتی رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی بخشش عطا کرے۔ ہمیں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن تو گزر ہی جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہم دعا کریں گے یا اپنی عبادت نہیں کریں گے، اذکار نہیں کریں گے، تو یہ دن گزر جائے گا، لیکن
اگر ہم اس دن کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہونے کی ناطے اگر ہم اس دن کو اچھے طریقے سے مینیج کر لیں اپنی اذکار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ جو دین اسلام ہے یہ آخرت کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہمیں اپنے آخرت کی زندگی کو اچھا کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی زندگی کو اچھا کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دنیاوی زندگی جیو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کا اہتمام لازمی کریں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت ساری اور ہوم میکرز ہیں جو کہ ویڈیوز بناتی ہیں، کوکنگ، ہوم میکنگ، آرگنائزنگ، ہوم ڈیکور، سب کچھ، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ ٹائم آج کل پریکٹیکل لائف میں دے رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں دے رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو مینیج کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، چاہے ایک آیت، چاہے 2-3 آیات، اس طرح سے ہم پریکٹیکلی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ مجھے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں ڈیلی بیس پہ ایک آیت پڑھتی ہوں اور ایک آیت کی ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور میں اپنے آپ کے ساتھ جمعہ کی روٹین شیئر کرتی ہوں اپنی۔ میں نے جمعہ کے دن سالن بنایا تھا چکن اور چنے کا، کیونکہ جمعہ کے دن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کھانا لے کے جاتے ہیں آفس، اور یہ میں نے چکن چنے کی آپ کے ساتھ ساری ریسیپی جو ہے بنتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ عام جو گھروں میں چکن چنے کا سالن بنتا ہے سیم وہی میں نے اسی کو فالو کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ میرے ہسبینڈ کی شرٹ کے کچھ بٹن جو تھے وہ اتر چکے تھے تو وہ میں لگا رہی تھی، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب اٹھوں صبح، مطلب ڈیلی روٹین الحمدللہ ایک ہیپی اور ایک ہیلدی روٹین اللہ کا شکر ہے میں اپلائی کرتی ہوں اپنی زندگی میں۔ میں صبح اٹھتی ہوں اور نماز اور قرآن تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر سورہ رحمان جو ہے وہ میرے گھر میں لازمی ایک دفعہ میں نے پلے کرنی ہے۔ سورہ رحمان بہت خوشیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو اگر آپ سورہ رحمان باقاعدگی کے ساتھ صبح صبح کے وقت لگاتے ہیں تو۔ اور یہ جی سالن بن کے بھی ریڈی ہو چکا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپریسیشن کے لیے کافی محنت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے۔ اللہ حافظ۔